اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں انسان پیدا کیا. اس کا احسان ہے ہم پر کہ ہمیں مسلمان بنایا، زندگی گزارنے کے خوبصورت طریقے بتائے. انہی طریقوں میں ایک طریقہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کے ساتھ خوبصورت معاملہ کرنا. ہماری آج کی گفتگو والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کے بارے میں ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ ماں باپ کا حق اولاد پر کیا ہے؟ فرمایا، دونوں تیری جنت اور تیری دوزخ ہے. یعنی اگر تم نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو تمہارے لیے جنت، اور اگر اچھا سلوک نہیں کیا ماں باپ کے ساتھ تو یہ جنت دوزخ میں بدل جائے گی. ہمیں والدین کا جو حق بتایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار والدین کے ساتھ احسان کرنے کو کہتے ہیں، اور احسان کا لفظ حسن سے ہے. گویا والدین کے ساتھ خوبصورت سلوک، اچھا سلوک، بہترین سلوک، صرف ان کا حق ہی نہیں دینا بلکہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا ہے جس سے ان کا دل خوش ہو جائے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا، پختہ وعدہ لیا. کس بات کا؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. گویا والدین کے ساتھ احسان کا وعدہ صرف ہم ہی سے نہیں لیا گیا، ہم سے پہلے کی اقوام سے بھی لیا گیا. بنی اسرائیل کو بھی اس کی تلقین کی گئی. سورۃ النساء میں فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور سورۃ بنی اسرائیل میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، تیرے رب نے فیصلہ چکا دیا. کس بات کا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو گے، خوبصورت معاملہ کرو گے. سورۃ العنکبوت میں فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو تاکید کی کہ والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. اور احسان کا لفظ جو ہے اس میں، جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا، حسن سے یہ نکلا ہے اور خوبصورت معاملے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ خوبصورت معاملہ اس معیار، اس کوالٹی اور اس سٹینڈرڈ کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے طے کیا ہے. یعنی یہ چونکہ حکم اللہ کا ہے اس لیے سٹینڈرڈ بھی اسی کا دیا ہوا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ نماز جو وقت پہ پڑھی جائے. میں نے پوچھا، اس کے بعد کون سا عمل؟ فرمایا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا. میں نے پوچھا، اس کے بعد؟ فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. گویا جتنی بھی آیات آپ نے سنی اور جو احادیث آپ کے سامنے ہیں، ان سب سے ایک بات خاص طور پر واضح ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک تمام انسانوں کے ساتھ حسن سلوک میں نمبر 1 درجہ رکھتا ہے. یہ وہ عمل ہے جو اللہ کی عبادت کے فوراً بعد، اللہ تعالیٰ کا حق دینے کے فوراً بعد ہمیں دینا ہوتا ہے. یعنی انسانوں میں سے سب سے پہلے والدین کا حق، اور خالق کے حقوق میں سب سے پہلے اللہ کا حق. یعنی عبادت کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے سوا کسی اور کی نہیں، اور بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے والدین کے ساتھ اچھا سلوک. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے، سب کو شوق ہوتا ہے نا لمبی عمر کا، ہم مرنا نہیں چاہتے، بوڑھے بھی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں چلیں جیسی بھی زندگی ہے کچھ دن اور جی لیں. تو جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو، اس کی روزی میں کشادگی ہو، یعنی اس کے پاس رزق زیادہ ہو، مال و دولت کی کثرت ہو، اور یہ چیز بھی سب کو بہت پسند ہوتی، جس کے پاس جتنا ہے وہ اس پہ راضی نہیں، وہ اس سے زیادہ کی فکر میں ہے. اور انسان
ساری زندگی زیادہ سے زیادہ کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، ایک لمبی عمر کے لیے اور دوسرے رزق میں زیادتی کے لیے ہر شخص دعائیں کرتا ہے اور ہر شخص اس چیز کو پسند کرتا ہے. تو اب یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کو یہ دو چیزیں زیادہ ملیں تو اسے چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کیونکہ ان کی دعائیں ملتی ہیں نا، ان کا دل خوش ہوتا ہے، ان کی روح سیراب ہوتی ہے، اور ان کے اندر سے پھر بچوں کے لیے خلوص بھری دعائیں نکلتی ہیں، اور وہ دعائیں پھر بچوں کو لگتی بھی ہیں. اور اس کے برعکس جو بچے ماں باپ کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو بعض اوقات ماں باپ جب بہت تنگ ہو جاتے ہیں تو ان کے منہ سے بد دعا بھی نکل جاتی ہیں. اس لیے ہمیشہ ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس سے ماں باپ کی دعائیں لے سکیں، جس سے ماں باپ خوش ہو کر اچھی سے اچھی دعائیں دیں. اور آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ دنیا میں ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں جن کے ماں باپ کی دعائیں ان کے لیے ہوتی ہیں، اور ماں باپ کی دل سے نکلی ہوئی دعائیں وہ ہوتی ہیں جو وہ خوش ہو کر دیتے ہیں. اسی طرح والدین کے ساتھ احسان کی اب صورتیں کیا ہیں، یعنی احسان کا لفظ تو ہم نے پڑھ لیا، اس کے فائدے بھی پڑھ لیے. اب یہ کہ کرنا کیا ہوگا. سب سے پہلی چیز والدین کا شکر گزار ہونا. انہوں نے ہم پر جو بھی احسان کیے ہیں، تھوڑے ہیں یا زیادہ، ان سب احسانات کو یاد رکھنا. وہ ہمارے لیے کما کے لاتے ہیں، ماں تکلیفیں اٹھا کے پالتی پوستی ہے، پھر اسی طرح بہت سے آرام اور سکون ہمیں ماں باپ کے گھر میں ملتے ہیں. یعنی کون سی نعمت ہے دنیا کی جو بچوں کو ماں باپ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق نہیں دیتے. آپ دیکھیں جو بچے یہاں اس ملک میں آئے ہوئے ہیں وہ اپنے ماں باپ ہی کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں، اور ماں باپ نے اپنے ماں باپ، گھر بار، رشتہ داروں، وطن، ملک، ملت، ہر چیز کو چھوڑا ہے. کس کے لیے؟ آپ لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے. ساری قربانیاں، ساری جدائیاں اور ساری محنت اور مشقت، کئی کئی گھنٹوں کی ڈیوٹی اور کیسی کیسی تکلیفیں اور ٹینشنز کس کے لیے اٹھاتے ہیں؟ آپ کے لیے اٹھاتے ہیں. تو احسان کوئی بھی ہو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس پر شکر گزار ہونا چاہیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا. اس سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور اب ہم انسانوں میں سے والدین کے شکر گزار ہونے کے بارے میں. تو احسان کی سب سے پہلی قسم، سب بچے میں چاہوں گی کہ نوٹ کر لیں، اپنے پاس بہت لمبی باتیں تو نہیں لکھیں لیکن صرف چند پوائنٹس ضرور نوٹ کر لیں، اور آئندہ ریمائنڈر کے طور پر اپنے آپ کو پڑھاتے رہیں، یاد کرتے رہیں کہ کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کئی آیات میں احسان کا حکم دیا اور ہم مانتے بھی ہیں، ٹھیک ہے یا اللہ ہم اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں گے، لیکن احسان کیسے کریں گے یہ ہمیں کوئی نہیں پتا. تو احسان کرنے میں نمبر 1 شکر گزاری، تھینک فلنس. دوسری چیز ان کو خوش کرنا. صرف یہ نہیں کہ لپ سروس کہ ماما آپ کا شکریہ، بابا آپ کا شکریہ، نہیں، صرف زبان سے نہیں بلکہ ایسے کام کرنا کہ جس سے وہ خوش ہوں. تو احسان کرنے کی دوسری شکل خوش کرنا. یہ دوسرا پوائنٹ نوٹ کر لیا آپ نے، ماں باپ کو خوش کرنا ہے. اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. یعنی اگر ماں باپ خوش تو اللہ بھی خوش، اور اگر وہ ناراض تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض. یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ راضی کر ہی نہیں سکتے، خوش کر ہی نہیں سکتے، چاہے آپ جتنی مرضی عبادت کریں، جو چاہیں کریں، جب تک آپ اپنے ماں باپ کو خوش نہیں کرتے. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ عبادت چھوڑ دیں، ہماری تو عبادت قبول ہی نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے ماں باپ ہی نہیں ہم سے خوش ہوتے. نہیں، وہ خوش ہوں کہ نہ ہوں، کیونکہ بعض اوقات ایسا تھا نا ماں باپ کے اوپر اتنی ٹینشنز ہوتی، اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، ایسے ایسے دکھ ہوتے ہیں کہ اولاد کو بتاتے نہیں لیکن وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو خوش نظر نہیں آتے. آپ ان کا دل بہلانے کی کوشش کرتے، ان کی خدمت کرتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، لیکن وہ پھر بھی خوش نظر نہیں آتے. آپ بعض اوقات سمجھتے ہیں شاید میرا ہی کوئی قصور ہے، تو ٹھیک ہے وہ ماں باپ خوش نہیں تو میں پھر اور کیا کروں، کچھ اور بھی کرنے کی ضرورت نہیں. نہیں، آپ اپنا فرض ادا کر دیں گے، اس کے بعد پھر باقی معاملہ والدین پر. تو دوسری اہم بات والدین کو خوش کرنا، اور اگر والدین خوش نہیں تو آپ کی عبادت بھی کسی کام کی نہیں. یعنی کام کی نہیں سے مراد یہ کہ پھر اس کا وہ فائدہ نہیں، وہ اجر نہیں، وہ ثواب نہیں. تیسری چیز والدین کو صرف باتوں سے نہیں خوش کرنا بلکہ خدمت کرنا. ٹھیک ہے، یعنی احسان کرنے میں پہلی چیز شکر گزاری، دوسری چیز انہیں خوش کرنا، تیسری چیز خدمت کرنا.